نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الذاكر في الغافلين كمثل الحي في الأموات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللہ جل جلالہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ تفصیل ہے اور اس کا اجمال انسان ہے، انسان خلاصہ ہے اور پوری کائنات اس کی تفصیل ہے۔ اگر کسی نے کائنات کو دیکھنا ہو تو وہ انسان کو دیکھ لے۔ ہر پوری کی پوری کائنات ایک اس کا ظاہر ہے اور اس کا باطن، اسی طرح انسان ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے اور ایک انسان کی حقیقت ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی۔ جیسے آنکھ ہے، ایک آنکھ ہے اور ایک اصل اس کی بینائی ہے، ایک طاقت ہاتھ ہے اور ایک اصل اس کی طاقت ہے، ایک کان ہے اور ایک اس کا سننا ہے، اور ایک دل ہے اور اصل دل کا دھڑکنا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو ایک انسان کا ظاہر اور ایک انسان کا باطن ہے۔ انسان کا ظاہر انسان کے باطن پر برقرار ہے۔ اگر انسان کی حقیقت اندر کی انسانیت ختم ہو جائے تو انسان خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کے ظاہر کو جسم کہتے ہیں، اس کو دھڑ کہتے ہیں اور اس کو ایک وجود کہتے ہیں، اور انسان کی حقیقت جو ہے اور انسان کے باطن کو روح کہتے ہیں۔ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، اے میرے پیغمبر یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ روح اللہ کے حکم کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب تک انسان کے جسم کے اندر روح موجود ہے تو جسم چلتا بھی ہے، جسم دیکھتا بھی ہے، جسم سنتا بھی ہے، زبان اس کی بولتی بھی ہے، کان اس کے سنتے بھی ہیں، ناک اس کا سونگھتا بھی ہے، پیر اس کے چلتے بھی ہیں، ہاتھ اس کے پکڑتے بھی ہیں۔ لیکن انسان کے جسم سے اس کی روح نکل جائے تو اس کا چلنا ختم، اس کا پکڑنا ختم، اس کا سننا ختم، اس کا بولنا ختم، اس کا دیکھنا ختم۔ چند دن گزریں گے کہ انسان کی یہ چار اعضاء، انسان کی چار چیزیں جس کا یہ مجموعہ ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اور چند دن کے بعد جب روح نکل جائے مٹی مٹی میں مل جائے گی، پانی پانی میں مل جائے گا، ہوا ہوا میں مل جائے گی، آگ آگ میں مل جائے گی، انسان ختم ہو جائے گا، بالکل مٹی کے اندر ختم ہو جائے گا۔ انسان کو برقرار رکھا ہے انسان کے اندر روح نے۔ جب تک روح موجود ہے انسان کا جسم چلتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہضم کرتا ہے۔ اگر اس کی روح ختم ہو جائے تو سب کچھ اس کا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ انسان ایک خیمے کی مانند ہے، جیسی خیمہ ہے، خیمے کے اندر درمیان میں ایک ڈنڈا ہے، اگر اس کو کھینچ لیا جائے تو وہ سارے کا سارا خیمہ دڑام سے زمین بوس ہو جائے گا۔ اسی طرح ساری کی ساری کائنات
ایک کائنات مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے جو اس کا ظاہر ہے، اور ایک کائنات کی حقیقت اور اس کا باطن ہے۔ مجھے اور آپ کو زمین نظر آتی ہے، یہ زمین کے اندر سبزہ، زمین کے اندر نکلنے والے درخت، پودے، سب کچھ زمین سے نکلتا ہے۔ اگر زمین سے زمین کی روح کھینچ لی جائے، زمین کا سبزہ ختم ہو جائے گا، زمین سے نکلنے والے سارے کے سارے پودے، جمادات، نباتات سب ختم ہو جائیں گے۔ مجھے اور آپ کو یہ پہاڑ نظر آتے ہیں، ایک پہاڑ کی حقیقت ہے، ایک پہاڑ کے ظاہر ہے۔ یہ ہمیں خوبصورت پہاڑ نظر آئیں گے، ان پر پودے نظر آئیں گے، لمبے لمبے درخت نظر آئیں گے۔ کوئی پہاڑ سونے کا ہے، کوئی پہاڑ چاندی کا ہے، کوئی پہاڑ پتھر کا ہے، کوئی پہاڑ کوئلے کا ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب اس کی روح نکل جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین پہ زلزلہ آئے گا، اس کی روح کو کھینچ لیا جائے گا، تو یہ کھڑے پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ان پر جتنی خوبصورتی تھی وہ سب ختم ہو جائے گا۔ مجھے اور آپ کو ایک آسمان نظر آتا ہے، ایک آسمان کا ظاہر ہے، ایک آسمان کا باطن ہے۔ ایک آسمان کا سامنے حقیقت ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، ہمیں نظر آتا ہے آسمان، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے۔ لیکن اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، جب آسمان کے اوپر اس کی روح نکال دی جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا۔ جب ستاروں سے ستاروں کی روح نکال دی جائے گی، ستاروں کا چمکنا دمکنا ختم ہو جائے گا۔ مجھے اور آپ کو ایک سورج نظر آتا ہے، سورج کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کی حقیقت ہے۔ ظاہر اس کی چمک ہے، اس کی روشنی ہے، لیکن جب اس کی روح سورج سے نکل جائے گی تو اس کا چمکنا دمکنا ختم ہو جائے گا۔ ایک چاند کی چاندنی ہے، چاند ایک مجھے اور آپ کو ظاہر نظر آتا ہے، ایک چاند کی حقیقت ہے۔ جب چاند سے چاند کی روح نکلے گی تو اس وقت اس کا چمکنا ختم ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ پڑیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تب تک زمین ٹوٹتی نہیں ہے، آسمان پھٹتا نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ برقرار ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا وجود برقرار ہے، پانی اپنی جگہ پہ برقرار، سورج اپنی جگہ پہ برقرار، چاند اپنی جگہ پہ کھڑا، آسمان اپنی جگہ پہ کھڑا، زمین اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی۔ کب تک؟ جب تک زمین کے اندر زمین کی روح موجود، آسمان کے اندر آسمان کی روح موجود، پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کی روح موجود، پانی کے اندر پانی کی روح موجود، یہ تب تک اس کی روح موجود ہوگی۔ آسمان کی روح کب تک ہے؟ زمین کی روح کب تک ہے؟ درختوں کی روح کب تک موجود ہے؟ تب تک موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین کے اندر اللہ اللہ کہنے والے موجود ہوں گے۔ اگر انسان اللہ اللہ کہنے والے موجود، اس وقت قیامت نہیں آئے گی۔ جب تک انسان کے ساتھ ساتھ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی تسبیح کے اندر موجود ہے، اپنا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کرتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کے ذکر کو، تم ان کے اللہ کو، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میں اور آپ آسمان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، میں اور آپ زمین کی تسبیح نہ سمجھیں، میں اور آپ چرندوں پرندوں درندوں کی تسبیح نہ سمجھیں، میں اور آپ فرش پر بولنے والوں کی تسبیح نہ سمجھیں، میں اور آپ عرش کی مخلوق کی تسبیح نہ سمجھیں۔ ہر ایک تسبیح کرتا تو ہے، لیکن میرے اللہ کا اعلان ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے عرض کیا ہے
اگر میں اور آپ ان کی تسبیح نہ سمجھیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں اور آپ تو انسان ہیں، ہم تو اپنی نوع، اپنی نسل، اپنی جنس، اس کی بھی تسبیح نہیں سمجھتے، اس کی بولی نہیں سمجھتے۔ انسان جو ہے پاکستان کے اندر رہنے والا، وہ مصر کے اندر بولنے والا عربی زبان والا، اس کی زبان کو نہیں سمجھتا۔ مصر والا ہندو کی بولی نہیں سمجھتا، ہندی بولنے والا سندھی کی بولی نہیں سمجھتا، سندھی بولنے والا انگریزی زبان نہیں سمجھتا، انگریزی بولنے والا عربی زبان نہیں سمجھتا۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کی زبان نہیں سمجھتا تو یہ پرندوں کی زبان کیا سمجھے گا؟ یہ درندوں کی زبان کیا سمجھے گا؟ یہ درختوں کی زبان کیا سمجھے گا؟ ہاں میرے اللہ چاہیں تو کسی کو معجزے کے طور پر سمجھا دیں، میرا اللہ چاہیں کسی کو کرامت کے طور پر سمجھا دیں۔ میرے اللہ نے سمجھایا، حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھایا۔ آدم علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے ہر چیز کے نام سمجھا دیے۔ اللہ رب العزت نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سمجھا دیے۔ ایک تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے، قیامت تک آنے والے انسان کی بولی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا معجزہ ہے، وہ سارے انسانوں کی بولی سمجھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا یہ معجزہ ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ رب العزت نے پرندوں کی بولیاں سمجھا دی۔ جو دو کوے آپس میں بات کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے ہیں یہ آپس میں کون سی بات کرتے ہیں۔ اگر چونٹیاں مل کر ایک چونٹی ساری چونٹی سے خطاب کرتی ہے، اے چونٹیوں اس محلے کو چھوڑ دو، آپ وہاں پہ اپنے اپنے بلوں میں چلے جائیں، حضرت سلیمان کا لشکر آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی بولی سنتے بھی ہیں، ان کی بولیوں کو سمجھتی بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کی بولی سنتے بھی ہیں، جنات کی بولی سمجھتے بھی ہیں۔ امام الانبیاء، فخر الرسول، سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی بولیاں سمجھا دی۔ مختلف جانور آتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ آ گیا، انہوں نے اپنے سر مبارک نبی کے قدم مبارک پر رکھ دیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ یہ تیرا اونٹ یہ شکوہ کرتا ہے تو اس کو چارہ کم ڈالتا ہے، اس سے کام زیادہ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی اونٹوں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ ہرن آتی ہے، آ کر شکوہ کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ میری سفارش فرما دیں، مجھے اس نے پکڑا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پلانے کا وقت ہے، میں وعدہ کرتی ہوں آپ میری طرف سے ضمانت دے دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ اللہ کے نبی ہرن کی بولیاں سمجھتے ہیں، جنات آتے ہیں، آ کر نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جنات کی بولیاں سمجھتے بھی ہیں، ان کی سنتے بھی ہیں۔ پتھر آ کر کلمہ پڑھتا ہے، پتھر کی بولی اللہ کے نبی سنتے بھی ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے گو آ کر کلمہ پڑھتی ہے، اللہ کے نبی چاند کو اشارہ کرتے ہیں، چاند ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، درخت چلتا ہوا آ جاتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزے کے طور پر ان کی بولیاں سمجھا دیں۔ اللہ چاہے تو کسی ولی کو سمجھا دے، اس کی کرامت ہے۔ اللہ چاہے تو کسی نبی کو بولیاں سمجھا دے، اس نبی کا معجزہ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، انسان تو انسان کی بولی نہیں سمجھتا، وہ دوسروں کی بولی کیا سمجھے گا؟ طوطا بولتا ہے، میں اور آپ سمجھتے ہیں یہ طوطے کی آواز ہے، یہ مینا کی آواز ہے، میں اور آپ سمجھتے ہیں۔ ہم صبح نکلتے ہیں درختوں پر چہچہاتے پرندے وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں ہے،
قرآن کہتا ہے یہ پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ جانور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں اور آپ تھوڑی سی توجہ کریں، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کے اندر مختلف چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر انعام کیا ہے۔ کائنات کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے ایک چیز عطا کی ہے۔ مثال کے طور پر درندوں پرندوں چرندوں کو دیکھ لیں، ان کا لباس دیکھ لیں، سارے درندوں کا لباس صرف اور صرف ایک کھال ہے۔ ہر چلنے والے کیڑے مکوڑے کا لباس صرف ان کی کھال ہے، جانوروں کا لباس ان کی ایک کھال ہے، پرندوں چرندوں کی لباس ان کی صرف ایک کھال ہے، سمندر کے اندر چلنے والی مچھلیاں ان کا لباس صرف ایک کھال ہے۔ لیکن حضرت انسان پر میں قربان جاؤں، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو انسان کا لباس بنا دیا۔ انسان کا لباس جو ہے یہ صرف کھال نہیں ہے، کھال کو چھپانے کے لیے انسان کا لباس ہے۔ اب اس کا لباس کہیں تو ریشم سے بنے گا، ریشم کے کیڑے کو انسان کے لیے کھال کے طور پر بنا دیا۔ انسان کی کھال جو ہے، انسان کا لباس، یہ جانوروں کا چمڑا جتنا چمڑا ہے وہ انسان کی کھال ہے۔ کائنات کے جانور انسان کی کھال میں استعمال ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کوئی تو لباس کپاس کے بنا، کوئی لباس روئی سے بنا، کوئی لباس پتوں سے بنا، پتوں سے بننے والا پتوں کو اللہ رب العزت نے انسان کے لباس کے طور پر استعمال کر لیا، ان جانوروں کی کھال کو لباس کے طور پر استعمال کر لیا۔ میرے عزیزو دیکھیے تو صحیح، ہر جانور جو ہے، ہر پرندہ چرندہ درندہ اس کی ایک خوراک ہے۔ کسی کی خوراک اگر ہوا ہے وہ صرف ہوا کھاتا ہے، اگر کسی کی خوراک پانی ہے وہ صرف پانی پیتا ہے، کسی کی خوراک دودھ ہے وہ صرف دودھ پیتا ہے، کسی کی خوراک گوشت ہے وہ صرف گوشت کھاتا ہے، کسی کی خوراک چارہ ہے وہ صرف چارہ کھاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرت انسان پر اللہ نے کیسے احسان کیا، پوری کائنات کو اس کا خوراک بنا دیا، پوری کائنات کو اس کی خوراک بنا دیا۔ گوشت اس نے کھایا، کتنے جانوروں کو اس کا خوراک بنا دیا۔ سمندر کے اندر چلنے والی مچھلیاں اس کی خوراک بنا دی۔ اللہ رب العزت نے اڑنے والے پرندوں کو اس کی خوراک بنا دیا، چار پاؤں والے چلنے والے جانوروں کو اس کی خوراک بنا دیا، دو پاؤں پر چلنے والی مرغیوں اور پرندوں کو اس کی خوراک بنا دیا۔ سارے اڑنے والے پرندے اس کی خوراک بن گئے، رینگنے والے جانور اس کی خوراک بن گئے، چار پاؤں پہ چلنے والے جانور اس کی خوراک بن گئے۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی غور کیا انسان کو اللہ رب العزت نے اس کی خوراک بنایا، درختوں کو خوراک بنا دیا، زمین سے نکلنے والے گندم کو نباتات کو اس کی خوراک بنا دیا۔ اللہ جل جلالہ نے مٹی کو اس کی خوراک بنا دیا، سونا اس کی خوراک بنا دیا، چاندی اس کی خوراک بن گئی ہے۔ چاندی کے ورق بھی یہ کھائے جا رہا ہے، سونے کے کشتے بنا کے یہ کھائے جا رہا ہے، سونا بھی اس کی خوراک ہے۔ چاندی اس کے پیٹ میں چلی گئی، مٹی اس کے پیٹ میں چلی گئی، دودھ اس کے پیٹ میں چلا گیا، اور نباتات اگنے والے اس کے پیٹ میں چلے گئے، اڑنے والے پرندے اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ کتنے جانور ہیں اس کی سواری ہے، لیکن کتنے اڑنے والے پرندے ان کی سواری صرف اپنے پروں پہ اڑتے ہیں، اس کی کوئی سواری نہیں ہے۔ کتنے چار پاؤں والے چلنے والے جانور اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں، اس کی سواری نہیں ہے۔ اور پانی کے اندر چلنے والی مچھلیاں اپنے پروں پر چلتی ہیں، اس کی کوئی سواری نہیں ہے۔ لیکن پوری کائنات کو اللہ جل جلالہ نے انسان کی سواری بنا دیا، لکڑی کو انسان کی سواری بنا دیا، اس مٹی کو زمین کو انسان کی سواری بنا دیا، پانی کو انسان کی سواری بنا دیا، ہوا کو انسان کی سواری بنا دیا، لکڑ لوہے پیتل کو انسان کی سواری میں استعمال کرا دیا۔ میرے
عزیز دوستو حق تو یہ بنتا تھا وہ جانور جس کو اللہ نے اتنا نہیں دیا اور وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے، پرندے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے، حضرت انسان جس کو اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے پوری کائنات دے دی، اس کی سواری کے لیے پوری کائنات کو سواری بنا دیا، خوراک کے لیے پوری کائنات کو سواری بنا دیا، انسان کو چاہیے تھا اللہ کا ذکر کرتا، اللہ کی یاد میں محو ہو جاتا، لیکن انسان اتنا ہی غفلت میں پڑا۔ اگر دیکھیے تو صحیح وہ پتھر ہے، کہتے ہیں جو ذکر کرتا ہے یہ فلاں انسان تو پتھر دل ہے، جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، جس کے دل میں نرمی کا پہلو نہیں ہے، جس کے دل کے اندر محبت کا پہلو نہیں ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو پتھر سے بھی کیا گزرا ہے، وہ پتھر تو لڑک جاتا ہے، وہ اونچائی سے نیچے کی طرف جاتا ہے، وہ تو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ یہ انسان کے دل کے اندر تکبر پیدا ہوا، یہ نیچے سے اوپر چلا گیا۔ آپ پتھر بھی دیکھتے ہیں، پتھر اللہ کے خوف سے روتے ہیں، کوئی تو پتھر ایسے اللہ کے خوف سے نیچے چلے گئے، کوئی تو پتھر ایسے وہ روئیں تو چشمے بہ پڑے، وہ روئیں تو دریا بہ پڑے، وہ روئیں تو ندی نالے بن جائے۔ لیکن انسان ہے اللہ کی یاد سے اتنا غافل ہوا، اس کی آنکھ سے نہ آنسو بہتا ہے نہ اس کے دل میں اللہ کی یاد آتی ہے، حالانکہ حق یہ بنتا تھا کائنات کے ذرے ذرے سے زیادہ یا اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والا بن جاتا۔ میرے عزیز دوستو، ذکر کرنے والا جب تک ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اس کی روح موجود ہے، اور روح پوری کائنات کی تب تک ہے جب اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں۔ اللہ اللہ ختم ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کائنات کا وجود برقرار ہے اللہ اللہ والوں کی وجہ سے، کائنات کے ذرے ذرے کو زندگی ملی ہے اللہ اللہ کی وجہ سے، اللہ اللہ والوں کی وجہ سے، تو میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کم ہے، اتنا عرض کرتا ہوں، میں اور آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جو ذکر کرنے والا اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اور وہ انسان جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ یعنی چلتا پھرتا انسان وہ زندہ نہیں بلکہ وہ مردہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اللہ کی یاد میں اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو تب بھی وہ زندہ ہے، اللہ کی یاد میں اگر وہ کھڑا ہے تب بھی وہ زندہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، میری اور آپ کی حقیقی زندگی اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ کے ذکر کی توفیق کب ہوگی؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اللہ والوں کے پاس رہنے سے اللہ والوں کی یاد نصیب ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کی برکت سے اللہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ کیا کسی کہنے والے نے خوب کہا، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت کا یہ اثر ہے، اللہ کے نام کی توفیق، اللہ کی یاد کی توفیق، اللہ کے ذکر کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ خانقاہیں، یہ خانقاہی مجالس یہ قائم کی جاتی ہیں تاکہ اللہ کے نام کی کثرت ہمارے دل میں آ جائے، اللہ کی یاد ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، ہمارے دل بھی اللہ کی یاد سے زندہ ہو جائیں۔ اپنے دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت کے ساتھ اپنی ذات کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔